بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان سورت نمبر 31 اور آیت نمبر بھی 31 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ دکھائے تم سب کو من آیاتہ اپنی نشانیاں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ لکل صبار، ہر بڑے صابر اور بڑے شاکر کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے اور جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے اس کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ صبر کیا ہے اور صبر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، حبس النفس، حبس النفس عن الجزع، یہ تعریف بھی کی گئی ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جزا فضا سے، شکوہ شکایت کرنے سے اپنے نفس کو روک لینا، کنٹرول کر لینا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور صبر کی اگر آپ جامع تعریف کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو روک لینا، پابند کر لینا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ محارم اللہ، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، جو کام جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، منع کر دیا ہے، ان سے باز رہنا، اس کو ترک کرنے پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، روکے رکھنا اپنے نفس کو کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے انسان اس کا ارتکاب نہ کرے۔ اللہ کی اطاعت پر لگائے رکھنا، اپنے آپ کو روک لینا اللہ کی اطاعت میں، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا۔ اور اگر کبھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو جزا فضا سے، جزا کا مطلب یہ ہے کہ شکوہ کرنا، شکایت کرنا، آپے سے باہر ہو جانا، واویلا کرنا، نوحہ کرنا، مارنا، پیٹنا، گریبان کو چاک کر دینا، تمام حرکات جو کی جاتی ہیں یہ بے صبری ہے، اور ان حرکات سے اپنے آپ کو روک لینا اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور صبر یہ ایمان کا نصف ہے۔ بعض سلف نے یہ کہا کہ نصف الایمان، ایمان، آدھا ایمان کیا ہے؟ صبر ہے، اور آدھا ایمان شکر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً یہ روایت ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، فرمایا کہ صبر کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، اور یقین کر لینا یہ مکمل ایمان ہے۔ تو صبر کو کیا کہا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ اور مومن صابر ہوتا ہے، مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے، مومن اپنے آپ کو روک لیتا ہے،
اپنے آپ کو پابند کر سکتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، یہ صبر کرتا ہے، اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے ہر معاملے میں ہی خیر اور بلائی ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کے ہر معاملے میں خیر پوشیدہ ہے، خیر ہی خیر ہے۔ خیر کیسے ہے؟ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ والا معاملہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا سوائے مومن کے، یہ مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اور اس کو حاصل کون کرتا ہے؟ یہ صرف مومن کا ہی مقدر ہے، مومن کو ہی یہ ملتا ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اب دیکھیے خیر کیسے ہے، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، آسانیاں آ جاتی ہیں، فراوانیاں آ جاتی ہیں، مال و دولت مل جاتا ہے، علم اور شہرت مل جاتی ہے، کوئی بھی نعمت، عہدہ، سٹیٹس مل جاتا ہے، کوئی بھی نعمت ملتی ہے، خوشی آتی ہے اس کے گھر میں، خوشی آتی ہے اس کی فیملی میں، اسے خوشیاں ملتی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ شاکارہ، اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ جب کوئی نعمت ملی، اس نے شکر ادا کیا، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس نے رب کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے عطا کر دی، تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو ہی عطا کرنے والا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور پھر فرمایا کہ اگر اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، مومن کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی اس کو اذیت تکلیف پہنچتی ہے کسی کی طرف سے، کوئی اس کو پریشان کرتا ہے، یا بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ بے صبری نہیں کرتا، شکوہ شکایت نہیں کرتا، اپنے آپے سے باہر نہیں ہو جاتا، اپنا گریبان چاک نہیں کرتا، اپنے چہرے کو یا سینے کو پیٹتا نہیں ہے، کرتا کیا ہے؟ روکتا ہے بے صبری سے اپنے آپ کو، روکتا ہے اللہ کی ناشکری سے اپنے آپ کو، صبر کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو مومن کا معاملہ فرمایا عجیب ہے، اگر کوئی نعمت ملتی ہے، اس کا ہر معاملہ ہی خیر والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا تقدیر پر یقین ہوتا ہے، وہ قضاء و قدر پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ میرے حق میں ہے وہ بہتر ہے۔ کوئی نعمت ملتی ہے تب بھی خوش ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اس پر بھی صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اور صبر میں اجر ہے، صبر میں بہتری ہے، صبر میں نصرت ہے، صبر میں کامیابی ہے، صبر میں امامت اور عزت ملتی ہے، یہ تمام نعمتیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب، نعمت ملے شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی پریشانی ہو تو صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو جو صبر کرنے والا ہے، جو شکر کرنے والا ہے، وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے،
وہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو پہچانتا ہے، وہ صبر کر کے صبر کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ ہر ایک کو نشانیاں نہیں نظر آئیں گی، لکل صبار شکور، جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو صبر، جیسا میں نے تعریف میں صبر کی ڈیفینیشن میں اس چیز کی وضاحت کی کہ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، پہلا صبر کیا ہے؟ پہلی قسم کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی فرمانبرداری پر صبر کرنا یہاں تک کہ وہ نیکی کا کام وہ انسان کر لے۔ اب اس نے نیکی کا کام کرنا ہے، اپنے نفس کو اس پر لگائے رکھنا ہے، اس نیکی کو کرنے تک صبر اور اپنے نفس سے مقابلہ، اپنے باطن سے مقابلہ، اس کے اندر اس کا نفس امارہ جو اس کو برائی کی طرف لگانا چاہتا ہے اس کو کنٹرول کرنا، اس کا جو اندرونی دشمن ہے، جو ظاہری دشمن ہے، جو دیگر دشمن ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہوئے نیکی پر اپنے نفس کو لگا لینا، نیکی کو کرتے رہنا، یہ ہے نیکی اور اللہ کی اطاعت پر صبر۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ جس کام سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس کو نہ کرنے پر صبر کرنا، یعنی اس کو نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اب اس میں بہت سارے دشمن ہیں، شیطان لگائے گا یہ کام کرو، دوست و احباب اگر برے ہیں تو وہ لگائیں گے اس کام کی طرف، رشتہ دار بسا اوقات لگائیں گے برائی کی طرف، دیگر عزیز و اقارب وہ کوشش کریں گے کہ تم اس برائی کی طرف لگ جاؤ۔ اپنا نفس، اندر کا دشمن، باہر کے دشمن، ان سب سے مقابلہ کر کے اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جس نے روک لیا، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے خواہشات سے اپنے نفس کو روک لیا، صبر کیا، کنٹرول کیا، نہیں اس کام سے میرے رب نے منع کر دیا، میں نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ رب کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، موقع میسر ہے، وہ برائی کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، نہیں اس نے کرنا برے کام کو، نہیں کرنا اس کام کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ صبر ہے۔ اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے اپنے نفس کو روک رکھنا، اس کام کی طرف نہ جانے دینا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ جو اس کام پر لگانے والے ہیں ان کا مقابلہ کرنا اور برائی کو نہ کرنا، برائی سے باز رہنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ نیکی کا کام کرنا یہ نیک آدمی بھی اور برا آدمی بھی دونوں کر سکتے ہیں، لیکن برائی سے باز رہنا، برائی کو ترک کر دینا، بچ جانا، چھوڑ دینا، یہ صرف صدیق جو اللہ کا دوست ہے وہی کر سکتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، جسے اللہ سے محبت ہے، وہ برائی کا ارتکاب نہیں کرے۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم۔ صبر کی تیسری قسم کیا ہے؟
مصائب و آلام پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، آسمانی آفات، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں، انسان کا بیمار ہو جانا، اچانک کسی پریشانی کا لاحق ہو جانا، جس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے اور کسی دوسرے کی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں پر بھی صبر کرنا، اور ان پر صبر کرنا کچھ آسان بھی ہے، خاص کر کے مومن کے لیے، کہ مومن چونکہ تقدیر پر یقین رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اگر آزمایا ہے، مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی اس سے چھٹکارا دے سکتا ہے، اور پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اور پھر جتنا اس کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ پر یقین ہوگا، تو وہ صبر کے ساتھ اس پر شکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، تو جو فیصلہ کرتا ہے اس میں بہتری ہے، اس میں کیا کیا راز پنہاں ہیں، کیا کیا امور پوشیدہ ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، ہر حال میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ جتنا یقین مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے محبت زیادہ ہوگی، اللہ کا قرب ہوگا، تو صبر کے ساتھ شکر بھی اس میں آ جائے گا۔ جو مصیبت غیر اختیاری ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں، اس پر صبر کرنا اور پھر شکر کا آ جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور مصیبت نعمت ہے کہ اگر انسان اس پر صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو تھام لیا، پکڑ لیا، فقال انی لاحبک یا معاذ، اور پھر کہا اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے محبت ہو، اس کا اظہار کیا جا سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیار سے تعلیم دے رہے ہیں، فرمایا معاذ مجھے آپ سے محبت ہے، فقلت وانا احبک یا رسول اللہ، حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے محبت ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تدع ان تقول فی کل صلاۃ، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ دبر کل صلاۃ، کہ میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں جس کو آپ نے کسی نماز کے بعد بھی چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے، یا نماز کے اندر اس کو پڑھنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں، اور تیری عبادت اچھے طریقے سے ادا کروں۔ اچھی عبادت اور تیرا شکر اور تیرا ذکر، اس کی ادائیگی میں رب العالمین تو میری مدد فرما۔ تو جب انسان کی اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اگر پریشانی ہے، مصیبت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے فیصلہ، ہر فیصلہ مومن کے لیے بہتر ہے، اور اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ وہ کسی عربی شاعر نے اپنے محبت کرنے والے سے کہا لَإِن سَأَنِي
ان نلتنی بمساعتن لئن ساءنی ان نلتنی او ان نلتنی بمساعت لقد سرنی انی خطرت ببالک۔ فرمایا کہتا ہے کہ اگرچہ مجھے یہ برا لگا کہ تو میرے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اگرچہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میری برائی تو بیان کر رہا ہے، میرے بارے میں بری باتیں تو نشر کر رہا ہے، یہ تیرا کام ہے، تو نے کیا ہے، لقد سرنی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے، انی خطرت ببالک، کہ تیرے خیال میں، تیرے ذہن میں میرا خیال آیا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تو نے مجھے یاد تو کیا ہے، چاہے برے الفاظ میں کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیرا معاملہ، تیرا فیصلہ، اس پر ہمارا یقین ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس حال میں رب تو رکھے، اور پھر اس مصیبت پر صبر کرنا۔ اور اگر مصیبت اختیاری ہے، دوسری قسم کہ لوگ عزت کے در پہ ہو گئے، لوگ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کی جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کی بے عزتی کرتے ہیں، آپ کے کریکٹر کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان سے، تو یہ وہ قسم ہے کہ جو کسی کی طرف سے پہنچتی ہے، اور اس میں وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس پر صبر کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے، اور اس پر صبر کرنا مشکل بھی ہے۔ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو نفس وہ مال میں تکلیف پہنچانا ہو، عزت میں تکلیف پہنچانا ہو، جسمانی تکلیف ہو، کسی اعتبار سے بھی ہو، اگر لوگوں کی وجہ سے آپ کو مالی اذیت پہنچ رہی ہے، جسمانی اذیت پہنچ رہی ہے، ان کی زبان سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس پر صبر کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کا نفس، اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ انتقام لینے کا عادی ہے، وہ ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس پر غالب ہو جائے، اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے، اس نے تجھے بے عزت کیا، تو بھی اس کو کر، اس نے تجھے گالی دی، تو بھی اس کو گالی دے، وہ تیری غیبت کر رہا ہے، تو بھی کر، وہ تیری کردار کشی کر رہا ہے، تو بھی کر، وہ تجھ پہ جھوٹ اور بہتان باندھ رہا ہے، تو بھی باندھ۔ انسان کا نفس ابھارتا ہے انتقام کی طرف، بدلہ لینے کی طرف، تو اس پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر جسمانی کوئی اذیت پہنچاتا ہے، کوئی آپ کے قتل کے در پہ ہے، کوئی آپ کو مارتا اور پیٹتا ہے، کوئی آپ کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر بھی اس پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس پر صبر کون لوگ کرتے ہیں؟ انبیاء اور صدیقون، وہ اس پر صبر کرتے ہیں، اور جو اس پر صبر کرتا ہے اس کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ کو اذیت پہنچائے گی، اور یہ واقعہ صحیح مسلم میں ہے، حنین کے دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اناسا فی القسمت، حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو زیادہ مال دیا، فعات الاقرع بن حابس 100 من الابل، 100 اونٹ اقرع بن حابس کو دے دیے، وآتا عیینۃ مثل ذلک، اور عیینہ کو بھی
اسی طرح دے دیے۔ وَآتَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ، اور جو عرب کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو زیادہ مال ملا اور ان کو ترجیح دی دیگر لوگوں پر۔ تو ایک آدمی کہنے لگا واللہ ان هذه القسمة ما عدل فيها، کہنے لگا کہ اس تقسیم میں عدل و انصاف نہیں کیا گیا۔ اب تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس تقسیم میں عدل و انصاف نہیں کیا گیا، اس میں عدل نہیں ہے۔ وما ارید بها وجہ اللہ، اور اس میں اللہ کی رضا بھی نہیں حاصل کی گئی، اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں ہے۔ عرب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو مال دیا جا رہا ہے، تو اس میں عدل و انصاف نہیں ہے، اللہ کی رضا کی تلاش نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن لی تو میں نے یہ اللہ کی قسم کھائی، واللہ لا اخبرن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول کو خبر دوں گا۔ اب آپ دیکھیے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے منہ پر کچھ نہیں کہتے لیکن پشت پر پیچھے لوگوں میں باتیں کریں گے، وہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، یہ کام درست نہیں تھا، اس میں یہ نہیں تھا۔ ایسے ہی اس آدمی نے بھی یہی کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ اب جو لوگ سن رہے ہیں تو وہ اس تک بات پہنچا سکتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں خبر دوں گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آدمی ایسے کہہ رہا ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ انصاف نہیں کیا۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا فَمَن يَعْدِلُ إِذًا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول عدل نہیں کر رہے تو پھر کون عدل کرے گا؟ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سونے کے پانی سے لکھنے والے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ مصیبت پر صبر کیسے کرنا ہے، لوگ اگر اذیت پہنچائیں تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے، لوگوں کی باتوں کو سہنا کیسے ہے۔ فرمایا رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، ان کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی ہے، ان کو اس سے زیادہ باتیں کی گئی ہیں، لیکن فصبر، انہوں نے صبر کیا۔ تو جو آپ سے زیادہ جس کو تکلیف پہنچائے گی اس کو یاد کریں، یہ بھی صبر کرنے کا طریقہ کہ اگر آپ کو کسی نے زبان سے کچھ کہہ دیا ہے، آپ کے خلاف ایک جھوٹ بولا ہے، ایک بہتان لگایا ہے، تو دیکھیے اسلاف میں دیکھیے، اپنے بڑوں کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیے، صحابہ کرام کی سیرت کو، ان کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیے کہ کیسے ان کو تکالیف دی گئی، کس طرح سے ان کے خلاف پلاننگ کی گئی، کس طرح سے ان کو جھٹلایا گیا دین کی خاطر، کس طرح سے ان کو تکالیف پہنچائے گی، لوگوں کی زبانوں نے کن کن ہستیوں کو نہیں معاف کیا، فصبر، تو ہم نے صبر کیا۔ ان بڑوں کو یاد کریے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا، موسیٰ پر اللہ رحم کرے، ان کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی تھی، فصبر، تو انہوں نے صبر کیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ انبیاء اور صدیقون کو اللہ رب العالمین نے اس چیز سے نوازا ہوتا ہے کہ وہ اس پر صبر کرتے ہیں، اور پھر صبر کا اجر بھی ملتا ہے۔ ایک اور واقعہ سن لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے یا اس واقعے کو دیکھنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحیح البخاری میں یہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کأنی انظر الی النبی یحکی نبی من الانبیاء ضربہ قومہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور آپ انبیاء میں سے کسی نبی کی بات کا ذکر کر رہے تھے، ان کا واقعہ ہمیں سنا رہے تھے، اور کیا بیان کیا؟
ضربہ قومہ فأدموہ وہو یمسح الدم عن وجہہ۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے کتنی تکالیف پہنچائے گی، اور پھر اپنی مصیبتوں کو دیکھیے، جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں وہ دیکھیے، وہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئیں گی۔ کس قدر تنگ کیا گیا، کس قدر تکالیف پہنچائی گئی۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، کسی نبی کے واقعے کو صحابہ کرام کے سامنے رکھتے ہیں، فرمایا اس کی قوم نے اس کو مارا پیٹا، فَأَدْمَوْهُ، اور ان کا خون نکال دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی آپ کے سامنے ہے۔ اہل طائف نے کیا کیا تھا؟ تبلیغ کے لیے گئے، انہوں نے لہو لہان کر دیا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر کہا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیجئے ان دو پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، یہ گستاخ، یہ آپ کو تنگ کرنے والے، یہ آپ کو تکلیف پہنچانے والے، یہ غرق ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، ممکن ہے ان کی نسل میں سے کوئی توحید کا اقرار کرنے والا ہو، یہ نہیں جانتے، میں صبر کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی کسی کی طرف سے پہنچتی ہے، سیرت کو سامنے رکھیے، ان احادیث کو سامنے رکھیے، اپنے نفس پر کنٹرول کیجئے، صبر کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کو بڑے انعامات ملیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، ضربہ قومہ فأدموہ وہو یمسح الدم عن وجہہ ویقول، اور وہ اپنی پیشانی سے، اپنے چہرے سے خون کو صاف کر رہے تھے، اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے، اللہم اغفر لقومی، اللہ اکبر، اللہ معاف کر دے ان کو، بخش دے ان کو، فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے۔ یہ ہے صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احد میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ نے بھی ایسے ہی کہا، اور مسند احمد میں بھی ایک روایت موجود ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ کہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے میری قوم کو، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، ان الفاظ پہ غور کیجئے، یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان کو معاف کر دینا، انتقام نہیں لیا، العفو عنہم، درگزر کر دیا، ان سے معاف کر دیا۔ تکلیف پہنچائی، مارا پیٹا، لیکن نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام، علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کیا کیا؟ معاف کر دیا، پہلی چیز۔ دوسری کیا ہے؟ والاستغفار لہم، اللہم اغفر لی قومی، اور پھر دعا کی جا رہی ہے، بدعا بھی نہیں، یہ ہے صبر، دعا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ میں بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی ان کو معاف کر دے، میں نے معاف کر دیا، رب العالمین تو بھی ان کو معاف کر دے، ان کے لیے دعا کی جا رہی۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وَالْاِعْتِذَارُ عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کا عذر بھی پیش کر دیا رب کے سامنے، کہ رب العالمین یہ جانتے نہیں ہیں، ان کا عذر، ان کی طرف سے عذر، کہ یہ جانتے نہیں ہیں، معاف کر دیا۔ اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، اور ان کا عذر بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ ہے لوگوں کی طرف سے جو اذیت پہنچتی ہے اس پر صبر کرنا، اور جو لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں ان کو انعام میں کیا ملتا ہے؟ ان کو اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے، امن ملتی ہے، قوت اور طاقت ملتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، لوگوں کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے علم میں زیادتی کر دیتے ہیں، ان کو زیادہ علم عطا کرتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ امام بنا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ امام بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بات میری بات نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا
جو صبر کرنے والے ہیں، سورہ سجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 24 ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے ان میں سے امام بنائے۔ کن کو امام بنایا؟ ائمتن، لیڈر، امام، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، ہدایت پر لوگوں کو چلاتے ہیں۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ تو صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لیڈر، امام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا، جو ہمارے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ لما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر انہیں یقین تھا، نشانیوں پر یقین تھا کہ اللہ نے صبر کے بارے میں جو آیات نازل کی ان پر وہ یقین رکھتے تھے، انہوں نے صبر کیا۔ اور پھر صبر اور یقین سے انسان کو درجہ امامت ملتا ہے، وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ جتنا یقین زیادہ ہوگا، ایمان زیادہ ہوگا، انسان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، لوگوں کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس کے بارے میں کرنا کیا ہے، اس کو دور کیسے کرنا ہے؟ قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اچھے طریقے سے اس کو دور کر دو، اس کو زائل کرو، اس کو دفع کرو اچھے طریقے سے، کیونکہ نیکی اور برائی یہ برابر نہیں ہوتے۔ آیت کے شروع میں کیا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کسی نے برائی کی ہے اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ اچھے انداز میں اس برائی کو دور کرنا ہے۔ وہ برائی کر رہا، تم اس کے مقابلے میں اچھائی کرو۔ یہ ہے صبر، یہ ہے قرآن کا اصول، یہ ہے کامیابی کا راز۔ بے صبری، انتقام لے لینا، بدلہ لے لینا، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ قرآن نے کیا راز بتایا؟ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے اس کو دور کرو، پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا اجر یہ ملے گا، اس کا فائدہ یہ ملے گا، اس کا بینیفٹ یہ ہوگا، انعام یہ ملے گا کہ تیرے درمیان اور تیرے دشمن کے درمیان، تیرا جو مخالف ہے اس کے درمیان جو دشمنی ہے وہ محبت میں چینج ہو جائے گی۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اس کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برائی کے ساتھ نہیں دینا۔ اگر تم مظلوم ہو، وہ ظالم ہے، لیکن مظلوم ہوتے ہوئے بھی صبر کرنا ہے، تم نے ظالم نہیں بننا، یا برابری کے ساتھ اس سے بدلہ نہیں لینا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اچھائی کرنی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شخص کہ جس تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا کہ جیسا کہ وہ تیرا دلی دوست بن جاتا۔ یہ صبر کا فائدہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور یہ چیزیں کن کو ملتی ہیں؟ یہ ان کا مقدر بنتی ہیں، ان کو ملتی ہیں کہ جو صبر کریں، اور ان کو ملتی ہیں جو بہت بڑے نصیب والے ہوتے ہیں، کہ جو برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کر دیتے ہیں اور پھر اس پر صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کرنے والوں کے لیے یہ انعام ہے، اور پھر ایسے ہی خوش نصیب ہیں کہ ان کو بڑی نعمت ملتی ہے۔ اور ذو حظ عظیم سے مراد مفسرین نے لکھا کہ جنت مل جاتی ہے۔ تو یہ صبر کرنے کے فائدے ہیں، صبر کرنے پر جو انسان کو فوائد ملتے ہیں۔ اب اس کی اہمیت، اس کے فوائد تو آپ نے سن لیے، لیکن صبر کیا کیسے جائے؟ صبر کے لیے چند چیزیں اور چند اصول
ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو فائدہ دیں گے آپ کو صبر کی عادت اپنانے کے لیے، صبر پر کاربند رہنے کے لیے۔ اگر کبھی کوئی مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرنا ہے، اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے، برے کام کا ارتکاب نہیں کرنا، اور اگر کبھی لوگوں کی طرف سے پریشانی آتی ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت کوئی آزمائش آ جاتی ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ چند باتیں آپ اپنے سامنے رکھیں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ اور خاص کر کے وہ آخری چیز کہ جب لوگ آپ کی عزت کے، آپ کے مال کے درپے ہو جائیں، آپ کو تکلیف پہنچائیں زبان سے، ہاتھ سے، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ اس کے لیے کیسے صبر کیا جا سکتا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ رب العالمین خالق و افعال عباد، اللہ تعالیٰ تمام بندے، جتنے بھی بندے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ان کے جو افعال ہیں ان کا خالق کون ہے؟ وہ رب العالمین۔ ان کی حرکات کا، ان کے سکنات کا، ان کے ارادوں کا خالق کون ہے؟ انسان جو ارادہ کرتا ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اس کی جو حرکت ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جتنے بھی افعال ہیں، جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا، وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، نہ ہی آسمانوں سے اوپر وہ ہو سکتا ہے، نہ ہی زمین پر وہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو انسان کام کر رہے ہیں یہ تو آلہ ہیں، یہ تو آلہ ہیں۔ آپ اس کی طرف دیکھیے، اس رب العالمین کی طرف جس نے ان انسانوں کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ ان کی طرف نہ دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کو کیا تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ آپ کے خلاف کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کو کس طرح سے اذیت پہنچا رہے ہیں، ان کی طرف نہ دیکھیے، ان کے رب کی طرف دیکھیے، ان کے مالک کی طرف دیکھیے، جس مالک الملک نے ان لوگوں کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ جب آپ اس رب کی طرف دیکھیں گے، ان کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ کو صبر کی توفیق مل جائے گی۔ تو پہلی بات یہ پلے باندھ لیجئے کہ انسان جو بھی کر رہے ہیں ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، اس کی طرف نگاہ کیجئے، اس کی طرف دیکھیے کہ اس اللہ نے ان کو میرے اوپر مسلط کیا ہے۔ جب آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر وہ اللہ، اس سے تو شکوہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے تو شکایت نہیں کی جا سکتی۔ دوسری چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ان کو آپ کے اوپر مسلط کیا کسی وجہ سے کیا ہے۔ اس میں کوئی آپ کا گناہ ہو سکتا ہے، جو مظلوم ہے اس کا کوئی گناہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس پر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی کی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے یہ لوگ اس پر مسلط ہو چکے ہیں، کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تم نے کوئی کرتوت کیا ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور وہ رب العالمین بہت زیادہ سے تو معاف کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، کہ معافی مانگی اللہ سے کہ کسی گناہ کی وجہ سے یہ لوگ آپ پر مسلط ہو گئے، یہ تو سبب بن گئے۔ تو اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے گناہ کو دیکھیں گے، آپ اپنے آپ کو ملامت کریں گے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے گی، آپ کو استغفار کی توفیق مل جائے گی، آپ کو رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے کی توفیق مل جائے گی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس مصیبت میں اگر آپ کی یہ نعمت مل گئی کہ آپ کا تعلق رب العالمین سے بن گیا ہے تو پھر یہ تو مصیبت نہیں رہی، یہ تو آپ کے لیے نعمت بن گئی۔
تو یہ سمجھ لیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے ایسے ہوئے، آپ کو توبہ استغفار کی توفیق مل جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ پر جو مسلط ہیں، جو آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، ان کی مذمت کرنا، ان کی غیبت کرنا، ان کو ملامت کرنا، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ بلکہ آپ ملامت کس کو کریں گے؟ اپنے آپ کو کریں گے کہ کون سی غلطی ہوگی، کون سی رب العالمین کی نافرمانی ہوگی جس کی وجہ سے مصیبت آئی اور یہ لوگ مجھ پر مسلط ہوں۔ تو آپ کے لیے یہ مصیبت حقیقت میں نعمت بن جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، آپ فرمایا کرتے تھے لا یرجون عبد الا ربہ، کہ آدمی کو صرف اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے، ولا یخافن عبد الا ذنبہ، اور اس کو اپنے گناہ سے ڈرنا چاہیے۔ لوگوں پہ امید ہی نہ رکھیے، یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، اللہ رب العالمین ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور اپنے گناہوں سے ڈریے، دوسرے کے گناہوں کو چھوڑیے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے گناہوں پر نظر دوڑائیے۔ جب آپ یہ کریں گے آپ کو توبہ استغفار کی توفیق ملے گی اور آپ صبر بھی کر پائیں گے۔ اور پھر ایسے ہی بعض اسلاف سے یہ بھی منقول ہے ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بالتوبہ، کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے اور نہیں اس کو اٹھایا جاتا مگر توبہ کے ساتھ۔ تو جب مصیبت آ گئی، لوگ برے مل گئے، لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، بجائے ان کو ملامت کرنے کے، بجائے ان کی غیبت کرنے کے، بجائے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے، اللہ سے تعلق جوڑیے، اپنے گناہوں پر استغفار کیجئے، توبہ کیجئے کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت مجھ پر آ گئی، مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے۔ توبہ کی توفیق مل جائے گی، استغفار کی توفیق مل جائے گی، اور آپ ان کے خلاف جو اپنا وقت ضائع کریں گے اس سے بچ جائیں گے، اور یہ مصیبت ٹل جائے گی جب آپ کی توبہ اللہ قبول فرما لیں گے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ جب آپ صبر کریں گے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ یقین کر لے انسان کہ اس کے بدلے میں اگر مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اگر میں ان لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں، جیسے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان کیا کسی نبی کا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت شاہد ہے کہ آپ نے بھی ایسا کیا، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یہ تکلیف دینے والے، پریشان کرنے والے، فرمایا اللہ تعالیٰ میں نے ان کو معاف کر دیا، تو بھی ان کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے آپ کو ملے گا کیا؟ اس صبر کا فائدہ کیا ملے گا؟ اس پر جو ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس کو اپنے ذہن میں لے آئیے، اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو ان بندوں میں سے بنا دے کہ اس صبر پر آپ کو وہ اجر مل جائے۔ یہ تو مصیبت ختم ہو جائے گی، یہ تو عارضی ہے، اگر وہ اجر مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اگر آپ کی کوئی برائی کسی نے کی ہے تو اس سے بدلہ کتنا لینا ہے؟ سیئۃ مثلها، اس کی مثل اتنا ہی آپ بدلے میں کر سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جو صبر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ مظلوم ہے لیکن صابر ہے، مظلوم ہے لیکن معاف کرتا ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین۔ فرمایا جو معاف کر دیتا ہے، صلح کر لیتا ہے، اصلاح کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ فاجرہ علی اللہ، اور وہ مالک، وہ بادشاہ، وہ مالک الملک، وہ کیا اجر دے گا؟ اپنی شان کے مطابق۔ فاجرہ علی اللہ، اس اللہ پر اجر ہے، اس کے ذمہ ہے اجر۔ کس بندے کا؟ معاف کرنے والے کا، صبر کرنے والے کا۔
انہ لا یحب الظالمین، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، یا 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں پر مصیبت لوگوں کی طرف سے آتی ہے یا لوگوں کی طرف سے اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ پھر کس طرح کے ہو جاتے ہیں؟ 3 اقسام ہیں ان کی۔ ظالم یاخذ فوق حقہ، ایک وہ ہے کہ اپنے حق سے زیادہ پھر لیتا ہے، کسی نے اس کا حق مار لیا تو وہ کیا کرتا ہے، تو نے مجھے 1 لگائی ہے، میں تجھے اس کے بدلے میں 2 لگاؤں گا۔ اب 2 لگا کر یہ ظالم بن گیا، تو نے میرا اتنا مال لیا ہے، میں اس سے ڈبل تیرا مال لوں گا۔ اب یہ ڈبل لے کر ظالم بن گیا، تو فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اس کے برابر صرف لے سکتے ہو، زیادہ نہیں۔ تو کیا ہوا کہ اس حق سے زیادہ لے کر یہ ظالم بن گیا۔ وَمُقْتَصِدٌ يَأْخُذُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، اور دوسری وہ قسم ہے کہ جو آدمی معتدل ہے، مقتصد، درمیانہ، جتنا اس کا حق چھینا گیا وہی لیتا ہے، زیادتی نہیں کرتا۔ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ وَمُحْسِنٌ يَعْفُو وَيَتْرُكُ حَقَّهُ، تیسری قسم یہ ہے کہ وہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، جاؤ تمہیں میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس آیت میں انہی 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلے لوگ کون ہیں؟ مقتصدین، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ جتنا کسی نے ظلم کیا ہے اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں، مقتصدین ہیں۔ اور دوسرا کس کا ذکر کیا؟ اصل السابقین، جو محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ فمن عفا واصلح، جس نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ذکر کیا انہ لا یحب الظالمین، جو ظلم کرتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ جن کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے وہ اس سے بڑھ کر رہے ہیں، بدلے میں اس سے زیادہ طلب کر رہے ہیں، تو ظلم کر رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے جو صبر کرنے والا ہے اس کو ثواب کیا ملے گا، جو معاف کرنے والا ہے اس کو اجر کیا ملے گا؟ اس کو اجر یہ ملے گا کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور دیکھیے قیامت کے دن جب وہ لوگ کہ جن کا اجر ان کا رب ان کو دے گا، وہ شان زیادہ ہے یا یہ مصیبت زیادہ ہے؟ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ چوتھی چیز، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے اور اچھائی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں سلامتی پیدا کر دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے، جو اس کے مخالفین ہیں ان کے لیے اس کا دل سلامت ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اس نے معاف کر دیا، دل صاف ہو گیا، دل میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی غش نہیں ہے، دل میں انتقام کا طلب نہیں ہے، انتقام کی جستجو نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، سلامتی مل گئی، اس سے بڑا کیا چاہیے؟ اور پھر اس کی وجہ سے اس کو معاف کرنے کی جو مٹھاس ہے وہ نصیب ہو جائے گی، اس کی لذت اس کو مل جائے گی، جلدی بھی مل سکتی ہے اور دیر سے بھی مل سکتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر وہ اس فائدے کو حاصل کر لے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ احسان کرنے والا ہے، معاف کرنے والا۔ اور معاف کرنے والے جو ہیں، احسان کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یحب المحسنین، اوپر کیا فرمایا تھا؟ انہ لا یحب الظالمین، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ کی محبت مل جائے صبر کرنے پر، معاف کریں، انتقام نہ لیں، چھوڑ دیں، دل کی سلامتی مل گئی، دل میں سے یہ حسد ختم ہو گیا، دل میں سے جو ارادہ تھا برائی کرنے کا، اس کا بدلہ لینے کا، یہ ختم ہو گیا، آپ کا دل سلامت ہو گیا، آپ کا وقت بچ گیا، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو یہ تو ایسا ہی وہ شخص ہے کہ جس سے اگر کچھ ڈالر یا کچھ روپیز لے لیے گئے، کسی نے لے لیے، اور اس کے بدلے میں اس کو ہزاروں واپس مل جائیں، تو کیا اس کو کچھ خیال رہے گا؟
تو ایسے ہی اگر اس پہ تھوڑی سی مصیبت آئی، تکلیف لوگوں کی طرف سے پہنچ گئی، اس نے صبر کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں اس سے محبت کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس نے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے یا انتقام لینا؟ یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ اور پانچویں بات یہ یاد رکھیے کہ جو شخص بھی اپنے نفس کے لیے انتقام لیتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنے ذہن میں رکھیے، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ کس کی عزت میں؟ جو معاف کرنے والا۔ اور اگر بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، ذلت ہی مقدر بنے گی۔ اور یہ اگر سامنے اس وقت جو تھوڑی سی عزت مل گئی، یہ حقیقت میں عارضی ہے، باطن میں یہ ذلت ہے۔ اور اگر آپ نے معاف کر دیا، معافی کی وجہ سے سامنے آپ کو بزدل سمجھا گیا، آپ کی تھوڑی سی بے عزتی ہوگی، لیکن حقیقت میں انجام کے اعتبار سے اللہ کے ہاں آپ کو عزت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ تو یہ عزت، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صبر کرنا۔ چھٹی چیز جو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، عظیم فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ اصول ہے کہ ان الجزاء من جنس العمل، کہ عمل کے مطابق اس کا بدلہ ملتا ہے، عمل کے مطابق اس کا بدلہ ملتا ہے۔ یہ عربی محاورہ ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے، ان الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس سے درگزر کر دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ نے معاف کیا، جنس العمل، اس عمل کے مطابق آپ کو معافی ملے گی۔ اور اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں کسی پر احسان کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، وہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے، وہ مجھ پر احسان کرے، تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ساتویں چیز یہ یاد رکھیے کہ جب بھی انسان کا نفس اس کام میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اس نے مقابلہ کرنا ہے، اس نے بدلہ لینا ہے، تو وہ اپنے وقت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ ہمیشہ ذہنی ذہن میں ٹینشن، اس نے میرے خلاف یہ کیا تھا، میں نے بھی کر کے رہنا ہے، میں بھی بدلہ لے کر رہوں گا۔ انتقام کی آگ اس کے دل کے اندر جل رہی ہے، اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا اور اپنے دل کو تفرقے میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا، اپنے آپ کو پریشان کر دیا، اور اپنے جو اس کے اچھے کام تھے وہ اس سے فوت ہو جائیں گے، ترک ہو جائیں گے، اور وہ اس چیز کے حصول میں لگا ہوا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مصیبت سے بڑی مصیبت اس پر آ گئی ہے کہ ہمیشہ اس کوشش میں، اور اگر یہ معاف کر دیتا ہے پھر کیا ہوگا؟ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، تو اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا، جسم بھی صاف ہو جائے گا، اور انتقام لینے کی خواہش بھی ختم ہو جائے گی، اور اپنے کاموں میں لگ جائے گا، اور یہ نعمت اس کو نصیب ہو جائے گی، اس کی پریشانی اور اس کا وقت بچ جائے گا۔ اور آٹھویں چیز یہ یاد میں رکھیے کہ اگر وہ اپنے لیے انتقام لیتا ہے، اپنے نفس کی مدد کرتا ہے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، اور وہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین شخص اور سب سے زیادہ عزت والے شخص، انہوں نے کبھی اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ حالانکہ یہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا گویا کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ تو اگر وہ خیر الخلق ہوتے ہوئے لوگوں کو معاف کرتے رہے، اپنے حق کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، تو ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی معافی اور درگزر اور صبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ جی،
اور اگر آپ کو تکلیف دے دی گئی، نویں چیز اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کو تکلیف دی گئی ہے اللہ کی وجہ سے، کہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں، تو اس پر پھر صبر کرنا واجب ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ اس پر صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ جیسا کہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو ان کا خون رائیگاں نہیں جاتا، بلکہ ان کا خون اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضامن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اور اگر مال لگتا ہے تو مال کا بدلہ بھی اللہ کے ہاں سے ملے گا۔ اور پھر 10ویں چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ جو انسان صبر کرتا ہے اسے اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے جب صبر کرتا ہے، اور اگر وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور ان پر صبر کرتا ہے تو اللہ کی معیت بھی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور کسی کو اللہ کی معیت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور 11ویں نمبر پر یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ بے شک صبر نصف ایمان ہے، اور جو شخص صبر کرتا ہے وہ نصف ایمان کو پا لیتا ہے، نصف ایمان کو جمع کر لیتا ہے، اور یہ ایک قیمتی چیز ہے جس کو اس نے جمع کر لیا۔ اور 12ویں نمبر پر یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ بے شک صبر کرنا اپنے نفس پر غلبہ پانے کے مترادف ہے، کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، انتقام سے روک کے رکھا، اپنے نفس کو مطیع اور فرما بردار بنا لیا، اور اس کا کنٹرول اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، شیطان بھی اس پر مسلط نہیں ہو سکتا، شیطان پر بھی کنٹرول حاصل کر لے گا کہ شیطان بھی اس کے نفس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان اگر اپنے دل کا بادشاہ بن جائے، اپنے جو اس کے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے کہ میں نے اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرنا ہے، میں نے صبر کرنا ہے، شیطان بھی اس کو ورغلا نہ سکے، کوئی بھی ورغلا نہ سکے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور 13ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھیے کہ بے شک جو صبر کرنے والا ہے اس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور جس کا وکیل اللہ تعالیٰ ہو، جس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہو، تو اسے کسی اور کی مدد کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اگر آپ بے صبری کریں گے، بدلہ لینے کی طرف اور انتقام لینے کی طرف جائیں گے، تو پھر آپ لوگوں کی مدد کے متلاشی ہو جائیں گے، وہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو مدد نصیب نہیں ہوگی۔ تو جس کو اللہ کی مدد مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ تو صبر کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مددگار بن جاتا ہے۔ اور 14ویں نمبر پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ بے شک صبر تکلیفوں پر اور جو آپ پر ظلم کرتا ہے اس سے صلح کر لینا، اور اس کی تکلیف پر صبر کرنا اور اس کا عذر پیش کر دینا، معاف کر دینا، یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب آپ معاف کریں گے، درگزر کریں گے، اور اس کی تکلیف جو اس نے آپ کو پہنچائی ہے اس کا بدلہ تکلیف کے ساتھ اس کو نہیں دیں گے، تو وہ جو آپ کا دشمن ہے ایک دفعہ آپ کے صبر کی وجہ سے، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا قریبی اور دلی دوست بن جائے گا۔ اور 15ویں نمبر پر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ کبھی انسان جب انتقام لینے کی آگ کو بھڑکاتا ہے، مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بدلہ لینے میں اس سے زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ وہ کوشش میں رہتا ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے، تو اب جتنی اس کو تکلیف دی گئی تھی اس سے زیادہ وہ آگے پہنچ جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، اور جب وہ آگے نکل جائے گا، تکلیف اس کو مزید پہنچائے گا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ یہ ظالم بن جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ وہ ظالم بن جائے، زیادہ انتقام لے لے، کیونکہ نفس تو ابھارتا ہے اور اس کو تسلی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اگر ایک دفعہ بدلہ لے بھی لیا نا، وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی اور۔ تو جب اور کی حسرت بڑھتی جائے گی تو وہ ظلم کی طرف مزید بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر اگر وہ صبر کر لے گا، معاف کر لے گا، تو اس کے اندر سے یہ انتقام اور مقابلے کی جو خواہش ہے یہ ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ ظالم بھی نہیں بنے گا۔ اور 16ویں نمبر پر یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب انسان انتقام لیتا ہے اور صبر نہیں کرتا تو پھر وہ عدل و انصاف کو پامال کر دیتا ہے، پھر وہ
عدل و انصاف سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب انسان پر جو مصیبت آئی ہے، جو ظلم وہ سہ رہا ہے، تو یہ ظلم بسا اوقات اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ برداشت کریں گے، انتقام نہیں لیں گے، انتقام لیں گے تو آپ نے بھی وہی کام کر لیا، تو صبر کریں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہو جائیں گے، درجات بلند ہو جائیں گے، یہ بھی صبر کا فائدہ ہے۔ اور جو انسان 18ویں نمبر پر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو انسان معاف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں ایک بہترین لشکر تیار کر رہا ہے، اور وہ اپنے دشمن کو گویا کہ زیر کر رہا ہے، کیونکہ اس نے معاف کر دیا اور صبر کیا۔ دشمن تو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے مقابلے میں بول رہا ہوں، میرے مقابلے میں وہ بھی بولے۔ جب یہ نہیں بولے گا، صبر کرے گا، معاف کرے گا، تو اس کو عزت ملے گی، اس کو رفعت ملے گی، اور اس کا رعب اور دبدبہ دشمن پر قائم رہے گا۔ تو یہ بھی صبر کرنے کا فائدہ ہے۔ اور جب انسان اپنے مخالف کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، تو پھر اس کو فضل اور شرف ملتا ہے جو معاف کرنے والوں کو ملتا ہے، وہ بھی اسے نصیب ہوگا۔ اور معاف کرنا اور درگزر کرنا اور تکالیف پر صبر کرنا یہ ایک نیکی ہے۔ معاف کرنا یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اور جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مزید نیکیوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اس کو اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ ایک نیکی کر لی، معاف کر دیا، درگزر کیا، اس کو مزید نیکیوں کی توفیق مل جائے گی، اور ایسے ہی اس کا حسنات، اس کی نیکیاں چلتی رہیں گی اور آگے بڑھتی رہیں گی، اور ثواب پر ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر وہ برائی کا بدلہ لے گا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ برائی کے بدلے میں برائی کرے گا، اور پھر اس برائی کی وجہ سے ایسی نحوست ہوگی کہ اور برائیوں کی طرف لگ جائے گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ برائی میں ملوث ہو جائے گا، کبھی بدلہ لینے میں ظلم کر لے گا، کبھی ہمیشہ اس ٹینشن میں رہے گا، اور پھر مزید ایک برائی سے دوسری برائی بڑھتی ہے۔ پہلے اس نے جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد اور جھوٹ بول دیا، پھر اور بہتان لگا دیا، پھر اس کی کردار کشی کرنے کے لیے اور کسی چیز کو سامنے رکھ کر پھر اور بہتان لگا دیا، تو وہ ایک برائی سے اور مزید برائیوں کی طرف انسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ نیکی کو اختیار کر لیا جائے، معافی اور درگزر کو اختیار کر لیا جائے، اور اس معافی اور درگزر اور صبر کی وجہ سے نیکیوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان اگر اپنے ذہن میں بٹھا لے تو وہ صبار بن سکتا ہے، صبر کرنے والا بن سکتا ہے، صابر بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔